آج میں نماز فجر کے بعد واک پر تھا تو مجھے سعودی عرب کے ایک نمبر سے فون آیا۔ ایک خاتون نے کہا کہ انکل بشیر، میں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے بیٹھی ہوں اور آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں۔ میں نے خوشی سے کہا، بیٹا شکریہ، مگر آپ ہو کون؟ جب اس بچی نے مجھے ایک واقعہ یاد کروایا تو مجھے اپنی 4 سال پرانی یاد آ گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ریٹائرمنٹ کے بعد ڈی جی کے کہنے پر ہر منگل کو یہ کام کرنے عوامی مرکز EOBI کے آفس جاتا تھا۔ 24 جنوری 2017 بروز منگل EBOI عوامی مرکز کراچی کے دفتر میں فرسٹ فلور پر بیٹھا میں معذوری پینشن بورڈ کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے معذوروں کو چیک کر رہا تھا کہ 2 بچیاں نقاب لگائے کالے عبایوں میں میرے آفس میں داخل ہوئیں اور کہا کہ سر، ہمارے ابو معذور ہیں، آپ ان کی معذوری پینشن کی منظوری دے دیں۔ میں نے کہا ابو کو اندر لائیں، تو دونوں انتہائی مغموم لہجے میں کہنے لگیں کہ وہ تو مکمل معذور ہیں اور نیچے امتیاز اسٹور کے سامنے سڑک پر رکشے میں پڑے ہیں، پلیز آپ ان کو وہاں ہی دیکھ لیں، ہم اٹھا کر اوپر نہیں لا سکتے۔ میں چپ چاپ اٹھا اور ان کے ساتھ باہر چل پڑا۔ رکشے میں انسان کے روپ میں ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ رکھا دیکھا جو سننے، بولنے یا ہلنے سے بھی عاری تھا۔ میں اللہ سے توبہ کرتا واپس آ گیا۔ میں نے سیڑھیاں چڑھتے سوچا کہ معذوری پینشن تو ہو ہی جائے گی، مگر خود بھی ان کی کچھ مدد کروں گا۔ میں نے اس کی معذوری پینشن کر کے کتابچے پر دستخط کر دیے اور مٹھی میں لیے کچھ رقم بڑی بچی کو پیش کی۔ وہ بچی تڑپ کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور کہنے لگی، سر ایسا نہ کریں، بس آپ نے ہمارے ابو کا حق ان کو دلوا دیا۔ سر ایسا نہ کریں، بس آپ نے ہمارے ابو کا حق ان کو دے دیا، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ نہیں بیٹا، یہ پیسے لے لو اور اپنے ابو کے لیے دوائی اور اچھی غذا کا بندوبست کرو تاکہ وہ جلد اچھے ہو جائیں۔ مائرہ، نہیں سر، ہم خیرات نہیں لیتے، ہم خود کماتے ہیں۔ کون کماتا ہے مائرہ؟ سر، میں رابعہ سیکنڈری اسکول سیکٹر 11 بابا ولایت علی شاہ کالونی میں پڑھاتی ہوں اور میرا چھوٹا بیٹا فیکٹری میں نوکری کرتا ہے۔ بیٹا، مہینے میں کتنا کماتے ہو؟ مائرہ، سر میں 2500 اور میرا بھائی 7000۔ مکان کا کرایہ اور ابو کی دوائی کا ہو جاتا ہے، بس ہم کھانا ایک وقت مگر پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں۔ اب ابو کی 5000 پینشن مل گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، چھوٹی بہن بھی دوبارہ پڑھنے جایا کرے گی۔ سر، ابو اب تو بول نہیں سکتے، مگر پہلے کہتے تھے بھوکے مر جانا، مگر اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ سر، ہمارا یقین ہے ابو اٹھ بیٹھیں گے اور اللہ نے چاہا تو ہمارے اچھے دن بھی آئیں گے۔ میں چپ چاپ اس کی باتیں سنتا رہا۔ میں نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے پینشن بک دستخط کر کے اسے تھما دی۔ اتنی غربت میں گھری، اتنی غیرت مند اور اللہ پر اتنے پکے یقین والی بچی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ چونکہ میں تہیہ کر چکا تھا کہ ان کی مدد کرنی ہے، اس لیے جب بچیاں کلرک کے پاس بک کے اندراج کے انتظار میں تھیں تو میں دوبارہ سڑک پر کھڑے رکشے تک گیا اور ان کے ابو کی جیب میں حسب توفیق کچھ ڈال کر واپس اپنے آفس آ بیٹھا۔ میں نے بچیوں کو دوبارہ بلوایا، ان کی اجازت سے یادگار کے طور پر ان کی اور تمام کاغذات کی تصویر لی اور وہ خدا حافظ کہہ کر چلی گئیں۔ پھر ایک آدھ دفعہ اس بچی نے اپنے کسی مسئلے کے لیے رابطہ کیا اور آج 4 سال بعد اس کے فون نے مجھے حیران کر دیا۔ اس نے بتایا کہ ابو اسی سال فوت ہو گئے تھے۔ 2 سال پہلے کسی کے توسط سے سعودی عرب میں کام کرتے ایک پاکستانی سے اس کی شادی ہو گئی تو اس کے میاں نے اس کے بھائی کو بھی ویزا دلوا کر جدہ بلوا لیا۔ اس کی ماں اور بہن بھی عمرہ کر چکی ہیں۔ کہنے لگی، بشیر انکل، اللہ نے ہمارے دن پھیر دیے، ابو کی باتیں سچ ہو گئیں، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، چونکہ آپ نے ہمارے ابو کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا، اس لیے آپ ہمیشہ میری دعاؤں میں ہوتے ہیں۔ آپ کی میرے ابو کی جیب میں ڈالی وہ رقم اب بھی ہم پر قرض ہے۔ میں اس سال رمضان کے بعد بہن کی شادی کے لیے پاکستان آؤں گی، بتائیں آپ کے لیے کیا لاؤں؟ سوچا کیا مانگوں؟ میں نے کہا، بیٹا اللہ کے گھر میں بیٹھی ہو، ہمارے لیے بس یہ دعا کر دو کہ آپ جیسی بیٹی پاکستان کے ہر گھر میں پیدا کر دے۔ ہمیں آپ جیسی بیٹیوں کی کمی اب بہت محسوس ہوتی ہے۔